اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانی عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا ویکلی ہاروسکوپ، جو ہمارا ہوگا 15 اپریل سے لے کر 21 اپریل تک۔ اس ویک کے اندر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ کے ہاروسکوپ کے اندر کیا چیزیں ہوں گی، وہ تمام چیزیں ہم آپ کے ہاروسکوپ سے دیکھیں گے۔ پلانٹک کنڈیشنز کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے سامنے جو زوڈیک سائن ہے، وہ زوڈیک سائن ہے ہمارا برج حمل، جس کو ایریز کہا جاتا ہے، اور اس کا رولنگ پلینٹ مارس، جسے اردو میں مریخ کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے یہ ویک کیسا رہنے والا ہے، ان کے جو ہاروسکوپ کے اندر جو ٹرانزٹ پوزیشن ہے وہ اس وقت بہت ہی سمجھیں کہ ایکٹیو پوزیشن نظر آتی ہے برج حمل والے افراد کے لیے۔ ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ویک کا جو فرسٹ ڈے ہے، یعنی کہ 15 اپریل، یہ ان کے لیے ٹریولنگ کے حوالے سے اندرون ملک بہت اچھا رہنے والا ہے۔ کوئی کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے یہ ایک اچھا ہمیں پیریڈ نظر آتا ہے۔ اور 16 اپریل سے یہ گھریلو معاملات کے اندر فوکس کریں گے۔ گھر کے انوائرمنٹ میں اگر کوئی پرابلمز، کوئی ٹینشن ہے تو وہ انشاءاللہ ریزالو ہو سکے گی۔ والدہ سے سپورٹ مل سکے گی۔ اگر ان کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں، وہ اگر آپ کے تعلقات ڈسٹرب ہیں، تو وہ بھی آپ کے تعلقات بہتری کی طرف جائیں گے۔ زمین جائیداد، پراپرٹی کے معاملات میں بھی آپ کو فیور ملے گی، ڈیولپمنٹ ہوگی، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اگر کوئی ڈسپیوٹڈ چیزیں چل رہی ہیں۔ اس کے بعد قمر جو ہے یہاں پر 18 اپریل کو آپ کے 5th ہاؤس میں یہ ٹرانزٹ کرے گا، اور یہاں سے یہ آپ کے جو 11th ہاؤس ہے اس کو اسپیکٹ بھی کرے گا۔ وہاں مارس اور سیٹرن آلریڈی موجود ہے۔ مریخ کے ساتھ قمر کا جو اسپیکٹ ہے، یعنی کہ اس کو ہم 180 ڈگری کہتے ہیں، 7ویں نظر، تو یہاں پر ان کو محبت کے معاملات میں کچھ پرابلمز فیس کرنا پڑ سکتی ہیں، ایموشنلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، بریک اپ والی سچویشن ان کی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایجوکیشنل پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی یہ ہمیں ایک اچھا ٹائم پیریڈ نظر نہیں آتا یہ ویک، کیونکہ یہاں پر سیٹرن اور جو مارس کے ساتھ جو ہے وہ 7ویں اسپیکٹ قمر نے بنائی ہوئی ہے، تو آپ کے جو اسٹڈی میٹرز ہیں اس میں بھی یہ پرابلم کریٹ کرے گا۔ یہاں پرابلمز آئیں گی۔ آپ کے لو افیئرز جو معاملات ہیں وہاں بھی یہ آپ کو پرابلم کی انڈیکیشن شو کر رہا ہے۔ اور ایسی خواتین جو پریگننٹ ہیں ان کو بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے۔ یہاں پر آپ کو کوئی بھی پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ مس کیریج ہونے کے زیادہ چانسز نظر آتے ہیں۔ اور ایسے افراد جو اسپیکولیشنز، یعنی کہ کوئی لاٹری یا اس حوالے سے کوئی انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں، ان کو بھی محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک اچھی پوزیشن نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو لاس ہونے کے زیادہ چانسز نظر آتے ہیں۔ 21 اپریل کو یہ آپ کے 6ویں گھر میں ہوگا، وہاں آلریڈی کیتو موجود ہے، تو یہاں پر یہ اسپیکٹ کرے گا آپ کے 12ویں گھر کو۔ 6 اور 12واں گھر ایکٹیویٹ کرے گا۔ یہاں پر ان چیزوں کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ کوئی لیٹیگیشن کے میٹر سے آپ بچیں اور اس کو کنٹینیو نہ کریں، یا اگر آپ کو بہت زیادہ مجبوری کی حالت میں اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو کوشش کریں لیٹیگیشن سے بچیں۔ اور جو فارن میں رہنے والے افراد ہیں ان کے لیے بھی ایک چیز کی انڈیکیشن ہو رہی ہے کہ اگر وہ ود ان کنٹری، یعنی اپنے ہوم لینڈ یا برتھ پلیس پہ اگر وہ کوئی پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا محتاط ہو کر ڈاکومنٹیشن کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد یہ سٹیپ لینا چاہیے، کیونکہ یہاں پر لاس ہونا، فراڈ ہونا، پراپرٹی کا ڈسپیوٹ پیدا ہونا، یہ اس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں ہمارا جو سیکنڈ زوڈیک سائن ہے، وہ ہے برج ثور۔ برج ثور جس کو انگلش میں ٹورس کہتے ہیں، اور اس کا رولنگ پلینٹ جو ہے، رولنگ پلینٹ اس کا وینس، اور اردو میں جسے سیارہ زہرہ کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے یہ ویک کیسا رہے گا یہ ہم دیکھیں گے ان کے ہاروسکوپ سے۔ ان کے لیے ویک کا جو فرسٹ ڈے ہے، یعنی کہ 15 اپریل، ان کے لیے ایک اچھا اس کی بگننگ ہوگی۔ آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے چیزیں
बेहतर हो सकेंगी, ग्रोथ होगी, पैसे की रवानी होगी, फ्लो होगा, जो ब्लॉकेज है उसके अंदर बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। यानी कि पैसे की ट्रांजैक्शन होना, ये आपके जो वीक का जो फर्स्ट डे है उसमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर उसके बाद 16 अप्रैल को ये आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट करने जा रहा है। थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन है, हाउस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, हाउस आपके सिबलिंग से रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें पॉजिटिव रहने वाली हैं। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन है और ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसी तरीके से अगर विद इन कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, आप पर्पज़ आपका बिज़नेस है, तो उस हवाले से कामयाबी होगी। वालदा के हवाले से उनकी फेवर मिल सकेगी। बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं अगर कहीं कोई कशीदगी, कोई प्रॉब्लम्स है। और उसके बाद कमर जो है ये 18 अप्रैल को ट्रांजिट करेगा आपके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस के में ट्रांजिट करने के बाद ये मार्स और सैटर्न को एस्पेक्ट करेगा 7th हाउस से। ये आपके कैरियर वाइज थोड़ा आपको मोहतात रहने का टाइम पीरियड है। इसमें मशवरा दिया जाता है कि अपने कैरियर को फोकस करें। और मार्स जो है 12वें घर का मालिक आपके जो है 10वें घर में, कैरियर में यहाँ पर लॉसेस, प्रॉब्लम्स की इंडिकेशंस होना, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करना है अपने कैरियर को फोकस करें, जॉब को फोकस करें। यहाँ पर आपके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है। इस तरह के जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। और अगर हम देखें तो आपकी प्रॉपर्टी के मैटर्स, आपका होम इन्वायरमेंट थोड़ा सा आपको टेंशन में महसूस होगा। और ये 18 से लेकर ये 20 अप्रैल तक ये जो है वो सिचुएशन रहेगी। इस दौरान आप प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त, वहाँ पर चीज़ें परचेज़ करना, कंस्ट्रक्शन करना, इस तरह के जो मैटर्स हैं आपने कोशिश करनी है, इन मैटर्स को आपने देखना है और इन चीज़ों से बचना है ताकि आप कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम में ना फंस जाएं, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता हुआ नज़र आ रहा है। 21 अप्रैल को कमर जो है वो बुर्ज सुंबला में ट्रांजिट करेगा। आपका 5th हाउस है और ऑलरेडी यहाँ केतु मौजूद है। कमर जब भी केतु के साथ ट्रांजिट करता है, एक ही घर में होता है, कंजंक्शन करता है, तो इसको ग्रहण योग कहा जाता है। राहु या केतु के साथ जब ये ट्रांजिट करता है तो इसकी अपनी जो पॉजिटिवनेस है वो ख़राब हो जाती है। इसके मेन इफ़ेक्ट्स आपकी जो इमेजिनेटिव पावर्स है, इमोशंस हैं, वालदा से ताल्लुकात हैं और होम इन्वायरमेंट, घर का सुकून, यहाँ पर ये चीज़ें इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। और क्योंकि ये आपके 5th हाउस के अंदर ये करेगा तो इमोशनली आपका जो मेंटली इक्विलिब्रियम है, जो तवाज़ुन है, वो ख़राब हो सकता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल पॉसेसिव हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, जिसकी वजह से ताल्लुकात आपके ख़त्म हो सकते हैं। और इस टाइम के अंदर कोशिश करें, कोई रिलेशनशिप अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो वो आपने उसको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम पैदा हो सकती है और ये रिलेशनशिप आपके लिए बदनामी का बाइस बनेगा। इसलिए इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। ऐसे अफराद जो कोई इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं उनको भी ये मशवरा दिया जाता है कि यहाँ पर आपको नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं। प्रॉफिट होना नहीं नज़र आता या बहुत कम कि आपके जो एक्चुअल अमाउंट है उसमें भी आपको नुकसान होगा। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने ज़रूर जहन में रखना है। और ये आपके 11वें घर से भी एस्पेक्ट कर रहा है और वहाँ पर मरकरी, वीनस, राहु मौजूद है। मरकरी आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है। आपके अर्निंग रिसोर्सेज के अंदर प्रॉब्लम्स होना, नुकसान होना, पैसा फंस जाना, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर नज़र आ रही है। और वीनस यहाँ मौजूद है, वीनस के साथ भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है इस हवाले से। और दोस्तों के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, नुकसान हो सकता है, आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ सकते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि दोस्तों के हवाले से कोई ऐसा डिसीजन मत लें या उनकी एडवाइस पर अमल मत करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। आपको स्कैंडलाइज किया जा सकता है, आपकी जो होप्स हैं वो फुलफिल होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब हम बात करते हैं, हमारा जो 3rd ज़ोडिक साइन है वो हमारा ज़ोडिक साइन है बुर्ज जौज़ा।
برج جوزہ والے افراد کے لیے یہ جو بگننگ ہے اس ویک کی یہ اچھی نظر آتی ہے. مالی معاملات کے حوالے سے ان کے لیے چیزیں مجھے بہت پازیٹیو نظر آتی ہیں. مون آلریڈی موجود ہے ان کے اسینڈنٹ میں 15 اپریل کو، اور یہ 16 اپریل کو اپنے ہی گھر کے اندر ٹرانزٹ کرے گا، یعنی کہ برج کینسر میں. برج سرطان والے افراد کے لیے ایک برج جوزہ والے افراد کے لیے ایک اچھا جو اس ویک کے اندر انڈیکیشن ہے یہ ہے 16 سے 18 اپریل کا ٹائم پیریڈ. 16، 17، 18 یہ ٹائم پیریڈ ایسا ہے کہ مالی معاملات میں بہت اچھا بوسٹ، بہت اچھی ڈیولپمنٹ، اس کے اندر چیزیں پازیٹیو ہونا اور فائنینشلی گروتھ کرنا انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ آپ کے لیے بہت اچھا یہ جو ڈیز ہے یہ آپ کے لیے رہنے والے ہیں. اس کے اندر آپ مالی طور پر جو معاملات ہیں اس کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی پیمنٹس نہیں آ رہی تو پیمنٹس بھی آپ لے سکتے ہیں. اس حوالے سے یہ آپ کے لیے ایک اچھا ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ قمر جو ہے وہ 18 اپریل کو یہ ٹرانزٹ کرے گا آپ کے 3rd ہاؤس میں برج اسد کے اندر، اور یہاں سے یہ آپ کے 9th ہاؤس کو بھی ایسپیکٹ کرے گا اور یہ مقابلے کی نظر بنائے گا مریخ کے ساتھ، سیٹرن کے ساتھ، جو آلریڈی وہاں موجود ہے آپ کے 9th ہاؤس کے اندر. تو یہاں پر اس حوالے سے قمر جو ہے وہ 18، 19 اور 20 کو یہاں پر رہے گا. تو یہاں پر آپ کے جو بیرون ملک کے معاملات ہیں، ٹریول کرنا، اور یہاں پر آپ کے لیے اس طرح کی ویزا اپلائی کرنا، امیگریشن کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن لینا، تو یہاں تھوڑا آپ کو محتاط ہو کر چلنا پڑے گا. کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، کوئی ڈاکومنٹیشن آپ سے مانگا جا سکتا ہے، یا آپ کو مزید ویٹ کے لیے یا نیکسٹ آپ کو ڈیٹ دی جا سکتی ہے. اس طرح کی جو سچویشن ہے یہ اس وقت ہاروسکوپ کے اندر وہ نظر آ رہی ہے، اور آپ کو اس حوالے سے تھوڑا سا محتاط ہونا پڑے گا کیونکہ یہ اچھی نظر نہیں ہے اس حوالے سے. اور ایسے افراد جو فارن میں ہائر اسٹڈیز کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ریسرچ تھیسس کے حوالے سے ان کا ورک چل رہا ہے، ان کے لیے بھی یہ اچھا ٹائم پیریڈ نہیں ہے. یہاں پر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی جو اپنا ریسرچ ورک ہے اس کو سبمٹ نہ کریں اس ڈیز کے اندر، کیونکہ یہاں پر پھر آپ کو پرابلمز ہوگی، آبجیکشنز ہوں گے. اس والے سے پھر آپ مینٹلی جو ہے وہ سٹریس کے اندر رہیں گے. اور ایسے افراد جو فارن میں ویزے کے حوالے سے کوئی ایجنٹ کے حوالے سے پروسیس کروا رہے ہیں، تو مارس سیٹرن جہاں موجود ہے تو ایک تھوڑا سا ان کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ان کے 6ٹھے گھر کا مالک بھی ہے مریخ، اور ان کے 9ویں گھر میں بیٹھا ہے. یہاں پر کوئی پرابلمز کی انڈیکیشن ہو رہی ہے، آپ کو لیٹیگیشن میں جانا پڑ سکتا ہے. اس حوالے سے یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ آپ کے لیے پرابلمیٹک ہو سکتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ 21 اپریل کو جو قمر ہے وہ آپ کے 4تھے گھر میں ٹرانزٹ کرے گا. کیتو آلریڈی موجود ہے. کیتو کا یہاں پر ہونا اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ یہاں پر آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتا ہے پراپرٹی سے ریلیٹڈ میٹرز میں، اور آپ کے کیریئر وائز، کیونکہ یہاں اسپیکٹ ہوگا 7th اسپیکٹ جو ہے راہو کے ساتھ، وینس کے ساتھ، مرکری کے ساتھ. مرکری آلریڈی موجود ہے ہاؤس آف ڈیبلیٹیشنز، بہت ہی ویک جو پوزیشن ہوتی ہے پلینٹ کی، تو اس میں آپ کو تھوڑا سا ان چیزوں کو فوکس کرنا پڑے گا. مینٹلی طور پہ آپ کوئی غلط فیصلہ لے سکتے ہیں، سٹریس میں آ سکتے ہیں. اور راہو موجود ہے. کیریئر وائز آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے، کیریئر کے اندر پرابلمز آنا، یہاں پر کوئی آپ کے خلاف ریٹن میں کارروائی کا ہونا، اس چیز کی طرف آپ کے لیے وہ انڈیکیشن ہو رہی ہے. یہ لاسٹ جو 21 اپریل ہے اس میں آپ نے فوکس کرنا ہے کہ اپنے جو چیزیں ہیں، اپنے کیریئر کے معاملات ہیں، اس کو بہت زیادہ آپ نے توجہ دینی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کا چوتھا جو زوڈک سائن ہے جسے برج سرطان کہا جاتا ہے. ان کے لیے یہ ویک اگر ہم دیکھیں تو اس کا سٹارٹ اپ آپ کے لگن کا لاٹ جو ہے وہ 12ویں گھر میں موجود ہے. 12واں گھر لاسز کو بھی ڈینوٹ کرتا ہے، فارن میں ٹریول کو بھی ڈینوٹ کرتا ہے. تو یہاں پر اس چیز کی پاسبلٹی ہے کہ اس ویک کے شروع کے اندر کوئی ویزا یا فارن میں ٹریول کی کوئی آپ کو خوشخبری سننے کو مل سکے، کوئی کال آ سکتی ہے، آپ کا ویزا اپروول ہو سکتی ہے. اس حوالے سے یہ جو ٹائم پیریڈ ہوگا یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. اور اس کے بعد 16 اپریل کو جو ہے یہ ٹرانزٹ کرے گا آپ کے 1st ہاؤس کے اندر،
برج سرطان کے اندر ہی مون کا رہنا یہ 16 سے 18 اپریل تک رہے گا، تو یہ ایک اچھا بینیفیشل پیریڈ ہوگا آپ کے لیے، خوش قسمتی کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، امپورٹنٹ نیچر کے کوئی ڈیسیجن کے حوالے سے، یہ تمام جو میٹرز ہیں یہ آپ کے لیے بہت اچھے رہنے والے ہیں۔ اس کے اندر چیزیں پازیٹیولی ہوں گی۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی فاؤنڈیشن رکھنا چاہ رہے ہیں، تو بھی یہ آپ کے لیے ایک مجھے اچھا ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے۔ اس کے اندر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، کسی چیز میں آپ کو پرابلمز ہو رہی ہیں، تو اس چیز کو آپ ضرور اس ٹائم پیریڈ میں وہ کام کو آپ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی بھی ہوگی اور وہ کام مکمل بھی ہوگا اور اس میں آپ کو فائدہ بھی ہو سکے گا۔ اسی طریقے سے جو قمر ہے وہ 18 اپریل کو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہوگا۔ سیکنڈ ہاؤس آپ کا ہاؤس آف انکم ہے، اور سب سے جو اچھی کنڈیشن پوزیشن بنی ہوئی ہے وہ آپ کے لیے اس ویک کے اندر بنی ہوئی ہے۔ مون آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہوگا، مالی معاملات بہت اچھے رہنے والے ہیں، سن اچھی پوزیشن میں ہے، سن ان ایریز اور آپ کے 10th ہاؤس میں ہے، جوپیٹر یہاں موجود ہے۔ آپ کو مالی معاملات کے اندر بہت فائدہ، آپ کی جاب کے اندر بہت فائدہ، یہاں پر آپ کو انکریز ہونا، آپ کی نیم فیم کے اندر اضافہ ہونا، یا کوئی آپ کو ایوارڈ دیا جا سکتا ہے، اپریسیشن سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے، اچھی جگہ پوسٹنگ ہو سکتی ہے۔ یہ ویک آپ کے لیے اس حوالے سے بہت اچھا انڈیکیشن شو کر رہا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا جو ایک احتیاط طلب پہلو ہے وہ ہے کہ یہ آپ کے 8ویں گھر کو بھی ایکٹیویٹ کر رہا ہے۔ مارس اور سیٹرن آلریڈی موجود ہے۔ مارس جب بھی 8ویں گھر میں ہوتا ہے تو یہاں پر اس کی جو انڈیکیشن ہے، یا سرجری کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کی طرف انسان کے ایکسیڈنٹ پرون بنا دیتا ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایسے افراد جو کہ ایسے شعبوں سے وابستہ ہے، جو ٹریولنگ یعنی کہ ٹرانسپورٹیشنز کرتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا محتاط رہنے کا ویک ہے، کیونکہ یہاں پر ایک ان کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے سرجری کے حوالے سے، اور ان کو ایکسیڈنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان چیزوں سے، تو اس چیز سے ان کو واسطہ پڑ سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ 21 اپریل کو جو ہے برج سنبلہ کے اندر ان کے 3rd ہاؤس میں آئے گا۔ یہاں پر اس چیز کی جو انڈیکیشن ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیتو کے ساتھ اس کا ٹرانزٹ ہوگا 3rd ہاؤس میں، بہن بھائیوں سے ریلیشن شپ میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسرا کوئی ریٹرن میں ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ایگریمنٹ آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ بینیفیشل نہیں رہے گا، یا کوئی سوشلی پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انسٹا ہے، یا اور سوشلی کوئی کنٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے کوئی اچھا سائن، اس کی انڈیکیشن نہیں ہے۔ ٹریولنگ کرنے کے حوالے سے بزنس کے ریلیٹڈ میٹرز میں آپ کے لیے ایک اچھا سائن نہیں ہے۔ ٹریول کے اندر پرابلمز آ سکتی ہیں، کوئی لاس ہو سکتا ہے، اس حوالے سے محتاط رہیے گا۔ اور یہ اسپیکٹ کر رہا ہے آپ کے 9th ہاؤس کو۔ 9th ہاؤس کو تھوڑا سا پرابلمیٹک سچویشن آپ کے فارن میں ٹریول کرنے کے حوالے سے، ویزے کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے، یہ جو ویک ہے یہ آپ کے لیے لاسٹ جو 21 اپریل ہے، یہ کوئی اچھا انڈیکیشن نہیں ہے ویزا اپلائی کرنے کے لیے، فارن میں ٹریول کرنے کے حوالے سے، اور ریسرچ ورک کے حوالے سے راہو موجود ہے۔ گو کہ یہاں پر آپ کی انڈیکیشن ہو رہی ہے، لیکن اس ویک کے اندر فارن میں ٹریول، ویزا، امیگریشن، یہ چیزیں پازیٹیولی نظر نہیں آتی۔ اور ایسے افراد جو ریسرچ ورک کر رہے ہیں، ان کا ریسرچ ورک یقیناً کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے، ہو جائے گا، لیکن اس ویک کے اندر جو پلانٹری کنڈیشن ہے وہ بہت سوٹیبل نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اس ویک کے اندر اگر آپ کا ریسرچ ورک کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کی جو سبمیشن ہے وہ اس ویک کے اندر مت کریں، کیونکہ یہاں پر یہ چیزیں جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل نظر نہیں آتی۔ اب ہم بات کرتے ہیں، ہمارا نیکسٹ زوڈیک سائن ہے جسے برج اسد کہا جاتا ہے۔ برج اسد والے افراد کے لیے اس ویک کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ سن بہت اچھی پوزیشن میں ہے اور مون آپ کے 11th ہاؤس میں ہے، تو یہاں پر یہ ویک
کا جو سٹارٹ اپ ہے یہ آپ کے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے. مون بہت اچھی پوزیشن میں ہے اور سن آپ کا بہت اچھا ہے, جوپیٹر کے ساتھ ہے. سن جوپیٹر کنجکشن بہت پازیٹیو ہے. سن ایگزالٹیشن کی پوزیشن میں ہے کہ ایسا اگر کہیں کہ ان کے لیے جو ہے نا قدرت بہت زیادہ مہربان ہوئی ہے برج اسد والے افراد کے لیے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. یہ آپ کے لیے ویک بہت پازیٹیولی رہنے والا ہے. ایسا ویک بہت ہی ریئر جو ہے وہ ہاروسکوپ کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے. برج اسد والے افراد اگر کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں, ان کی ہیلتھ کے حوالے سے یا ان کی فائنینشیل کنڈیشن کے حوالے سے, تو یہ ویک ان کو بہت زیادہ بوسٹ کرے گا, ان کے لیے فیوریبل رہے گا, انکم میں اضافہ کرے گا. آپ کے جو تعلقات ہے اپنے ہائر اتھارٹی کے ساتھ, افسران سے جو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں, ان کے لیے بہت بینیفیشل رہنے والا ہے. پروموشن کے زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں. مالی طور پر آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. لیکن جیسے ہی قمر ٹرانزٹ کرے گا آپ کے 12ویں گھر میں, تو یہ 16 سے 18 اپریل یہاں پر بہت اچھا کمبینیشن بن رہا ہے. آپ کے فورن میں جانے کے جو ہے وہ بہت زیادہ جو امکانات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. آپ کا فورن میں ٹریول کرنا یقینی طور پہ نظر آ رہا ہے, اور فورن میں وہاں پر آپ کو فیور بھی مل سکتی ہے, اور وہاں جا کر مینٹلی سیٹسفیکشن بھی ہوگی, وہاں پر اپرچونٹیز بھی آپ کو ملیں گی. اس حوالے سے یہ جو ٹائم پیریڈ ہے, اگر آپ جانا چاہیں تو یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا. اس کے بعد یہ 18 اپریل کو آپ کے فرسٹ ہاؤس کے اندر ٹرانزٹ کرے گا, اور یہاں پر اس کا ٹرانزٹ کرنا بہت اچھا بینیفیشل آپ کے لیے اس کا ٹرانزٹ ہوگا. مون کا مون جو ہے وہ اسپیکٹ کرے گا آپ کے فرسٹ ہاؤس سے, آپ کے 9th کو بھی, 7th کو بھی, 5th کو بھی. یعنی کہ آپ کے مالی معاملات, آپ کی گروتھ, پرسنل گروتھ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, اس حوالے سے یہ اچھا رہنے والا ہے. فورن میں ٹریول, ویزا, امیگریشن, اس حوالے سے اچھا ہے. آپ کی ہائر اسٹڈیز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کے لیے ہمیں ایک اچھا ویک نظر آتا ہے. اس ویک کے اندر چیزیں پازیٹیولی نظر آتی ہیں, اور آپ کے لو میرج ہونے کے زیادہ چانسز نظر آتے ہیں. ایجوکیشن کے پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ویک آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. لیکن جیسے ہی 21 اپریل کو یہ ٹرانزٹ کرے گا آپ کے 2nd ہاؤس میں, تو 2nd ہاؤس تھوڑا سا یہاں پر مجھے ڈسٹرب نظر آ رہا ہے. کیتو آلریڈی موجود ہے, گرہن یوگ بن رہا ہے. آپ کے تھوڑا سا آپ نے فائنینشلی تھوڑا سا محتاط رہنا ہے. یہاں پر جو ہے وہ پرابلمز کی انڈیکیشن ہو رہی ہے فائنینشلی طور پر. اب ہم بات کرتے ہیں ہمارا جو نیکسٹ زوڈک سائن ہے برج سنبلہ. سنبلہ والے افراد کے لیے جو احتیاط طلب چیز ہے وہ ہے کیتو اور راہو کا جو ٹرانزٹ ہے وہ آلریڈی ان کے 1st اور 7th ہاؤس میں موجود ہے. یہ یہاں پر کافی عرصہ رہتے ہیں, 18 ماہ رہتے ہیں, تو ہر برج کے اندر پھر یہ ٹرانزٹ کریں گے آپ کے 5 یعنی کہ آپ کے 12th اور 6 میں. مون اس ویک میں سٹارٹ اپ میں آپ کے 10ویں گھر میں ہے. آپ کا کیریئر کے حوالے سے یہ جو ویک ہے اس کا فرسٹ سٹارٹ اپ جو ہے وہ بہت اچھا رہنے والا ہے. آپ کی امیدیں پوری ہوں گی, جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسپیشلی کیریئر وائز بہت اچھا رہنے والا ہے. اور 16 اپریل کو یہ آپ کے 11th ہاؤس میں ہوگا, 5th ہاؤس کو اسپیکٹ کرے گا. بہت اچھا کمبینیشن آپ کا بننے جا رہا ہے. آپ کی ڈیزائرز کو فل کرے گا, جائز حاجات کو پورا کرے گا. والدہ سے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے, ان کے ریلیشن شپ, ان سے آپ کو سپورٹ مل سکے گی مالی طور پر بھی. اور اسی طریقے سے فیملی میں آپ کی اولاد کے حوالے سے ایک اچھا کمبینیشن بنا ہوا ہے. آپ کے محبت کے معاملات بہتر رہیں گے, اور اسی طریقے سے انعامی اسکیم میں اگر آپ حصہ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی ہو سکے گی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ قمر 18 سے 20 اپریل تک جو ہے یہ آپ کے 12ویں گھر میں رہے گا. یہاں تھوڑا سا آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے اپنے دوستوں سے, اور جو کوئی آپ نے پلان کیا ہوا ہے تو وہ اس کا رزلٹ آپ کے ایڈورس آ سکتا ہے, آپ کے سوچ اور توقعات کے برعکس آ سکتا ہے. اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ ہوپ
آپ نے نہیں رکھنی. دوستوں سے آپ کو ڈساپوائنٹمنٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے. اگر کوئی آپ وہاں پر ان کے ساتھ سوشلی فیور لینا چاہ رہے ہیں تو وہاں بھی کوئی اچھی پوزیشن نظر نہیں آ رہی. 21 اپریل کو یہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آئے گا، گو کہ 11th ہاؤس کا لارڈ ہے اور یہاں کیتو موجود ہے. تو تھوڑا سا آپ ایموشنلی چارج ہو سکتے ہیں، ان ایکسپیکٹڈ چیزیں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں. تو اس حوالے سے کوئی ڈیسیجن لینے کے حوالے سے آپ نے بالکل محتاط ہو کے چلنا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ہمارا جو زوڈک سائن ہے نیکسٹ، وہ ہے برج میزان، جس کو لیبرا کہا جاتا ہے. 7واں زوڈک سائن ہے یہ نظام بروج کے اندر، اور اس کا جو رولنگ پلینٹ ہے، رولنگ پلینٹ اس کا وینس. وینس جو کہ آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے، تو یہاں پر مرکری راہو بھی موجود ہے. تو یہاں پر ہونا اور 6 گھر میں ہونا لیٹیگیشن پلس دشمنوں کی طرف سے جو آپ کو پرابلمز ہیں اس کی طرف انڈیکیشن ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر ایک پازیٹیو چیز بھی ہے اس ویک میں، فارن میں جانے کے حوالے سے بہت اچھا کمبینیشن جنریٹ ہوا ہے. وہاں جا سکتے ہیں، پرابلم سے نجات مل سکے گی. ویزا، امیگریشن، یہ چیزیں آپ کے لیے اچھی رہیں گی. اس کے بعد 16 اپریل سے یہ آپ کے 10ویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا. مون اپنے ہی گھر میں 16 سے 18 اپریل تک رہنے والا ہے. یہ ٹائم پیریڈ جو ہے، یہ جو ڈیز ہیں اس ویک کے اندر بہت اچھے آپ کی کیریئر کے حوالے سے، آپ کے جاب کے حوالے سے یہ چیزیں بہت اچھی رہنے والی ہیں. اگر یہاں پر کوئی پرابلمز آپ کی چل رہی ہیں تو وہ پرابلمز آپ کی جو ہے اس میں کمی واقع ہو سکے گی. پرابلمز آپ کی جو ہے وہ دور ہو سکیں گی. آپ کو نیم فیم یا اچھی پوسٹنگ ملنا یا اپریسیشن ملنا، اس چیز کی طرف بھی انڈیکیشن ہو رہی ہے. اور یہ آپ کے 4th ہاؤس کو بھی اسپیکٹ کرے گا. یہاں پر 4th ہاؤس آپ کے جو معاملات ہیں اس میں آپ کی پراپرٹی میٹرز، والدہ سے صحت کے میٹرز، اس کو اس کی انڈیکیشن ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ 21 اپریل کو جو ہے آپ کے 21 اپریل کو یہ آپ کے 12ویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا. یہ تھوڑا سا پرابلمیٹک ٹائم پیریڈ کا انڈیکیشن ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا پڑے گا. اسکینڈلائز ہو سکتے ہیں، کوئی پرابلم ایسی فیس کرنی پڑ سکتی ہے جس سے آپ کی جو ہے وہ امیج، آپ کی پرسنالٹی وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ زوڈک سائن، وہ ہے برج عقرب. برج عقرب والے افراد کے لیے دیکھیں اس ویک کے اندر مون جو ہے وہ آپ کے 8ویں گھر میں اس ویک میں سٹارٹ اپ میں ہوگا. 8واں گھر تھوڑا سا اچھا گھر نہیں مانا گیا. مون جب یہاں آتا ہے، ہاؤس یہاں پر بدقسمتی کہہ لیں یا آپ کے لیے حالات کا سازگار نہ ہونا، اس طرح کی سچویشن رہے گی. لیکن 16 اپریل کو یہ آپ کے 9ویں گھر میں آئے گا. بہت اچھا کمبینیشن، آپ کی لک آپ کی بہت زیادہ فیور کرے گی. ویزا، فورن میں جانا، امیگریشن ملنا، ہائر اسٹڈیز کمپلیٹ ہونا اچھے مارکس سے، تو یہ آپ کے لیے رہے گا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جب 18 اپریل کو یہ آپ کے 10ویں گھر میں بھی ٹرانزٹ کرے گا. 18 اپریل سے 20 اپریل تک یہ آپ کے 10ویں گھر میں ہوگا. 10واں گھر میں پازیٹیولی چینج لائے گا. یہاں پر ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے افراد جو ہائر پوسٹ پر موجود ہیں ان کے لیے ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا. 18 سے 20 اپریل کا ان کے لیے پاسبل جو چیزیں ہیں وہ کیریئر کے اندر ڈیولپمنٹ اپرچونٹی کا جنریٹ ہونا ہے. اسی طریقے سے 21 اپریل کو یہ آپ کے 11ویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا. کیتو کے ساتھ کنجنکٹ کر رہا ہے، اچھا کمبینیشن نہیں ہے. دوستوں سے آپ کو مایوسی، توقعات کا پورا نہ ہونا، آپ کے 5th ہاؤس بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے. یہاں پر بچوں کے حوالے سے پرابلمز اور محبت کے معاملات کے اندر پرابلمز، اور اسی طریقے سے جو آپ کے مالی معاملات ہیں اس کو بھی یہ ڈسٹرب کرے گا. اب ہم بات کرتے ہیں اپنا 9واں برج، جسے برج قوس کہا جاتا ہے. انگلش میں اس کو سیگیٹیریس کہتے ہیں. اس کے لیے ان کے لیے کیا اس ویک میں چیزیں نظر آتی ہیں؟ تو اس ویک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مون جو ہے وہ آپ کے 7th ہاؤس میں فرسٹ جو سٹارٹ اپ ہے اس میں رہے گا. فرسٹ ڈے یعنی کہ 15 اپریل کو
آپ کے اسینڈنٹ کو اسپیکٹ کر رہا ہے، آپ کے لیے ایک بہت اچھا یہ ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوگا. یہ ویک کا سٹارٹ اپ اچھا رہے گا، خاص طور پہ بزنس کے معاملات میں، آپ کے ریلیشن شپ یعنی محبت کے معاملات یا پھر آپ کے جو میریٹل لائف ہے اس حوالے سے یہ اچھا ٹائم پیریڈ رہے گا. اسی طریقے سے یہ 16 اپریل سے 18 اپریل کے دوران یہ آپ کے 8ویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا. 8واں گھر یہاں پر مون پازیٹیو ہوگا، آپ کو ارن منی مل سکتی ہے، آپ کو وراثتی جو پراپرٹی ہے اس کے اندر حصہ مل سکتا ہے. انشورنس کلیم اگر آپ کا جو کوئی پرابلم چل رہی ہے، ڈسپیوٹ چل رہا ہے، تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. 18 اپریل سے 20 اپریل کے دوران مون آپ کے 9ویں گھر میں ہوگا اور 9ویں گھر سے یہ اسپیکٹ 3rd کو بھی کرے گا. تو یہاں پر اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ فورن میں ٹریول کرنا یہ آپ کے لیے سوٹیبل نظر نہیں آتا اس ویک میں. یہاں آبجیکشن ہو سکتا ہے یا کسی وجہ سے ڈیلے ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر ایسے افراد جو گورنمنٹ میں امپلائیز ہیں اور اگر وہ ٹریول کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی بہت اچھا کمبینیشن نظر نہیں آتا یا ڈیلے ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ریسرچ ورک کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ریسرچ ورک کرنے والے افراد کے لیے بھی یہ ویک کوئی بہت اچھا نظر نہیں آتا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ 21 اپریل کو جب یہ ٹرانزٹ کرے گا، آپ کے 10ویں گھر میں کیتو موجود ہے، گرہن جو لگے گا، یہ 8ویں گھر کا بھی مالک ہے. تو یہاں پر جاب کرنے والے افراد کو محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر آپ کے لیے پرابلمیٹک سچویشن نظر آ رہی ہے. جاب کے اندر پرابلم آنا، ایشوز پیدا ہو جانا، کوئی انکوائری ہونا، سسپینڈ ہو جانا، تو یہ چیزیں آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو 10واں زوڈک سائن ہے جسے برج جدی کہا جاتا ہے، انگلش میں کیپریکون کہتے ہیں، اور رولنگ پلانٹ ان کا سیٹرن ہے. سیٹرن ان کے 2nd ہاؤس میں موجود ہے کافی ٹائم پیریڈ سے. اور اس ویک کا جو سٹارٹ اپ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ آپ کے 6ٹھے گھر میں مون کا ٹرانزٹ ہو رہا ہے اور یہ 7ویں گھر کا مالک ہے. تو سٹارٹ اپ جو ہے پہلا 15 اپریل جو پہلا ویک ہوگا ہفتے کا، تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے بزنس کے میٹرز اور اپنے میرج کے میٹر اس کو بہت زیادہ آپ نے کیئرفلی دیکھنا ہے. نیو سٹارٹ اپ تو نہیں لینا، بہت زیادہ پرابلمیٹک سچویشن رہے گی. اسی طریقے سے جیسے ہی 16 سے 18 اپریل مون آپ کے 7ویں گھر میں جائے گا، ایکٹیویٹ کرے گا، آپ کا اسینڈنٹ کو اسپیکٹ کرے گا. بہت اچھا کمبینیشن ہے میرج کرنے کے حوالے سے اور آپ کے بزنس کے اندر کوئی امپورٹنٹ نیچر کے ڈیسیجن لینے کے حوالے سے، بزنس کے اندر گروتھ کرنے کے حوالے سے، نکاح کرنے کے حوالے سے، یا پھر اسی حوالے سے کوئی رشتے کو اپروو کرنے کے حوالے سے یہ آپ کے لیے اچھا رہے گا. ہیلتھ کے حوالے سے بھی بہت اچھا یہ فیز رہنے والا ہے اور امپورٹنٹ نیچر کا کوئی ڈیسیجن لینا، کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرنا، وہ بھی آپ کے لیے بینیفیشل رہے گا. اور اسی طریقے سے جو قمر ہے یہ پھر 18 سے 20 اپریل تک آپ کے رہے گا 8ویں گھر میں. 8واں گھر کوئی بہت اچھا نہیں ہے. لاسز، ٹینشنز، آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ، آپ کی جاب سے ریلیٹڈ، یا پھر آپ کے گھریلو معاملات، آپ کے میاں بیوی کے معاملات، اس میں آپ کو جو ہے وہ پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے. اس کے بعد پھر 21 اپریل کو یہ ٹرانزٹ کرے گا 9ویں گھر میں. 9ویں گھر میں آلریڈی کیتو موجود ہے. کیتو کے یہاں پر قمر کے ساتھ کنجکشن ہونا آپ کے فورن میں جانے کے حوالے سے اس چیز کی انڈیکیشن ہو رہی ہے، یعنی کہ فورن میں ٹریول یقینی طور پہ نظر آ رہا ہے. ویزا ملے گا. امیگریشن کے حوالے سے آپ کے لیے پازیٹیو چیزیں ہوں گی. ریسرچ ورک آپ کا کمپلیٹ ہوگا اور بہت اچھی پوزیشن کے اندر آپ یہ چیزیں کمپلیٹ کر سکیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں ہمارا جو 11واں زوڈک سائن ہے جسے برج دلو کہا جاتا ہے، انگلش میں ایکویریس کہتے ہیں، اور اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ زحل جسے انگلش میں سیٹرن کہا جاتا ہے. ان کے لیے بہت اچھا یہ کمبینیشن بنا ہوا ہے. ان کا ہاروسکوپ بہت زیادہ پازیٹیو ہے. ان کے لیے پنچ مہا پرش یوگ میں سے ایک یوگ بنا ہوا ہے، سس یوگ جسے کہا جاتا ہے. اس دوران جو بھی بچے پیدا ہوں گے وہ انشاءاللہ بہت اچھا ان کا نصیب ہوگا اگر وہ اسینڈنٹ ان کا جو ہے ایکویریس ہوتا ہے. اس ہفتے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مون آپ کے 5th ہاؤس میں ٹرانزٹ کرے گا. جیسے ہی 15 اپریل سٹارٹ اپ ہوگا تو اس ویک کا آپ کی ایجوکیشن بہت اچھی رہنے والی ہے. آپ کے بچوں کے معاملات بہت اچھے رہنے والے ہیں، پازیٹیو رہنے والے ہیں. لو ریلیشن شپ آپ کے لیے اچھے رہیں گے اور ایجوکیشن بہت زیادہ بیٹرمنٹ کی طرف جائے گی. آپ کو داخلہ بھی مل سکتا ہے. اسی طریقے سے
اب ہم دیکھیں 16 سے 18 اپریل جو مون ہے وہ آپ کے 6 ہاؤس میں ہوگا. 6 ہاؤس میں جب 6 ہاؤس کا لارڈ ہوتا ہے اور وہ پازیٹیو کمبینیشن بناتا ہے تو یہاں پر لیٹیگیشن میں فیور مل سکتی ہے. اگر ڈیسیجن ہوتا ہے تو آپ کے فیور میں ہوگا، اور اگر اس حوالے سے کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ کو فیور مل سکے گی کورٹ کی طرف سے. اس لیے یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیولی ہے، اور اس میں اگر آپ کے دشمنز ہیں آپ کے لیے کوئی نیگیٹو پلاننگ کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے اور کوئی اگر بینک سے لون لینا چاہ رہے ہیں تو بھی یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے اچھا رہے گا. 18 اپریل کو یہ ٹرانزٹ کرے گا آپ کے 7th ہاؤس میں، اور 7th ہاؤس کی جو اسپیکٹ ہے وہ آپ کے اسینڈنٹ پر بھی ہوگی مون سے. تو یہاں پر آپ کے میرج کے معاملات بہت اچھے رہیں گے، شادی کرنا اچھا رہے گا، اور بزنس کرنا، بزنس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا یہ آپ کے لیے فیوریبل رہے گا، پازیٹیولی چیزیں ہوں گی، شادی کرنا بہتر رہے گا. اور اسی طریقے سے اگر ہم 20 اپریل دیکھیں تو یہاں پر مون ٹرانزٹ کر جائے گا آپ کے 8ویں گھر میں. کیتو ہے یہاں پر تھوڑا سا مینٹلی طور پہ سٹریس رہے گا، سوسائڈل تھاٹ آ سکتی ہیں، آپ کا مائنڈ بہت زیادہ نیگیٹو ہو سکتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو آپ نے اگنور کرنا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ہمارا لاسٹ جو زوڈک سائن ہے برج حوت، جسے پائسس کہا جاتا ہے انگلش میں، اور اس کا رولنگ پلینٹ جو ہے وہ رولنگ پلینٹ اس کا جوپیٹر، جسے اردو میں سیارہ مشتری کہا جاتا ہے، ہاؤس آف پلینٹ آف لک بھی کہتے ہیں. نظام شمسی میں سب سے جو اچھا پازیٹیو جو پلینٹ ہے وہ جوپیٹر کو مانا گیا ہے. اس کے لیے اگر ہم ان کے ذائچے میں دیکھیں تو جو آغاز ہے 15 اپریل مون آپ کے 4th ہاؤس کے اندر ٹرانزٹ کرے گا. یہ آپ کے 5th ہاؤس کا مالک ہے. یہ ہے آپ کی ہاؤس آف جو پازیٹیو ہاؤس 5th ہاؤس ہے، آپ کا لک کا، محبت کا، پیار کا جو پلینٹ ہے آپ کے ذائچے میں. اس کا جب 4th ہاؤس میں ٹرانزٹ ہوتا ہے تو آپ کے گھریلو معاملات کے اندر چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، ڈیولپمنٹ ہوگی، چیزیں پازیٹیولی ہو سکیں گی. یہ تمام چیزیں میں آپ کو سپورٹ مل سکے گی. والدہ سے فیور ہوگی، ان کی صحت کے حوالے سے اچھا رہے گا، ریلیشن شپ اچھے رہیں گے، گھر کا ماحول اچھا رہے گا. گھر میں کوئی پرابلمز ہیں تو وہ انشاءاللہ پرابلمز آپ کی ٹھیک ہو سکے گی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ 16 سے 18 اپریل تک جو ہے یہ آپ کے 5th ہاؤس میں رہنے والا ہے. 5th ہاؤس بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہوگا، پازیٹیو ہوگا، آپ کی ایجوکیشن بہت اچھی رہنے والی ہے، محبت کے معاملات بہت اچھے رہیں گے، اور اسی طریقے سے اولاد کے حوالے سے چیزیں اچھی رہیں گی، پازیٹیو رہیں گی. اس میں آپ کو فیور مل سکے گی، خوشیاں دیکھنے کو مل سکیں گی. انعامی اسکیم میں حصہ لینا یہ آپ کے لیے اچھا رہے گا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ اسد میں جائے گا 18 سے 20 اپریل، یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو محتاط رہنا پڑے گا. سٹریس مینٹلی ہو سکتی ہے، ریلیشن شپ کے اندر تناؤ آ سکتا ہے، تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ 21 اپریل کو جب یہ ٹرانزٹ کرے گا آپ کے 7th ہاؤس میں. 7th ہاؤس میں جب بھی یہ ٹرانزٹ کرتا ہے، یہاں پہ کیتو ہے تو مسٹر انڈرسٹینڈنگ اور ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ ہونا ریلیٹڈ ٹو یور بزنس، آپ کے اسپاؤس، آپ کے ریلیشن شپ، ان چیزوں میں جو پرابلمز ہے اس کی انڈیکیشن ہو رہی ہے. تو کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ یہ جو آپ کے جو معاملات ہیں، آپ کے ریلیشن شپ ہیں، آپ کے بیوی کے معاملات، شادی، بزنس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا، ان چیزوں کو آپ نے بہت ہی کیئرفلی اس ویک کے اندر دیکھنا ہے، کیونکہ یہاں پر جو کمبینیشن بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے. تو یہ تھا ہمارا ویکلی ہاروسکوپ. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا پازیٹیو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا. یہ ہمارا ویکلی ہاروسکوپ اینڈ ہوا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.